شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جہنم سے نکلنے والا آخری شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ جب وہ شخص جہنم سے باہر نکلے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے تجھ سے مجھے نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو بعد والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اسی اثنا میں اسے ایک درخت دکھائی دے گا جسے دیکھ کر وہ کہے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں اگر تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تم مزید سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ اے میرے پروردگار، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے اس کو درخت کے قریب کر دے گا۔ وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں پانی پیے گا۔ اسی اثنا میں اس کو پھر ایک درخت دکھائی دے گا جو کہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ وہ شخص پھر بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اور اب میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب سوال نہیں کروں گا؟ اور اگر اب میں تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دوں تو پھر تو مزید سوال نہیں کرے گا؟ وہ شخص پھر وعدہ کرے گا کہ نہیں، اے میرے پروردگار، میں مزید سوال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ وہ اس درخت کے سائے تلے رہے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ شخص اس درخت کو دیکھے گا تو کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور وہاں کا پانی پیوں، اور اب میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اب مزید کوئی سوال نہیں کروں گا؟ آخر کار اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو اسے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تیرا سوال کس چیز سے پورا ہوگا؟ یعنی تیری خواہش کب پوری ہوگی، اور یہ بار بار سوال کرنا کیسے ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے ساری دنیا کے برابر عطا کروں اور اتنا ہی مزید عطا کروں؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ، تو مجھ سے مزاح کرتا ہے باوجود اس کے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑتے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے کہا، اچھا فرمائیں کہ آپ کیوں اس موقع پر ہنسے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے، تو اس وقت صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اسی طرح ہنستے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ جب بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مزاح فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں مزاح نہیں کرتا، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں،
جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، یعنی دنیا اور دنیا کے برابر عطا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔